السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ میرے عزیز بھائیو، ہم آپ کے سامنے جو تاریخی حوالوں کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ، بنی اسرائیل یعنی کہ آج کے جو یہودی ہیں، بنی اسرائیل کی اولاد ہیں، جو ان کی اللہ رب العالمین نے جو ان پر احسانات کیے، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کی شریعت جو ان کے لیے رشد و ہدایت بن کر آئی تھی، یعنی کہ تورات، اس کو بھی نہ مانا۔ تو ہمارا پچھلا جو درس ختم ہوا تھا وہ اس پر ختم ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کو اپنے ساتھ لے کر جب اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ 70 سردار اللہ رب العالمین اور موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پھر نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا ان پر عذاب آتا ہے، وہ 70 کے 70 مر جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ اکبر گریہ ظاہری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کی اس گریہ ظاہری کو دیکھتے ہوئے ان کو پھر زندہ کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت عام ہے۔ اللہ رب العالمین کسی قوم پر اگر عذاب بیچتے ہیں تو وہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو ان کی اس قوم کی نافرمانیوں کے سبب، ان کے گناہوں کے سبب، یہ آپ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو عذاب آتا ہے وہ خاص حالات کے متحد ہوتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی صفت نہیں ہے، بلکہ عذاب اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، بلکہ رحمت اس کی ازلی اور ابدی صفت ہے۔ اس لیے اس کی صفت رحمت ہر شے کے لیے عام ہے، اور کائنات میں ایک شے بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی صفت رحمت سے خالی ہو۔ کائنات کا نظام اگر چل رہا ہے اور کائنات کی ہر چیز اگر فیض یاب ہو رہی ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ سورۃ الاعراف 156 کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت تو قرآن مجید میں تو بہت جگہ پر اللہ رب العالمین کی رحمت کے حصے دیکھے جا سکتے ہیں، ان کی مشاہدات، ان کے جانے کے نظارے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث بھی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، دنیا میں اللہ رب العالمین نے صرف ایک حصہ بھیجا ہے رحمت کا، جس کی وجہ سے درندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور 99 ہی سے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص نیکوکاروں کے لیے ہوتی اور کفر و نافرمانی پر فوراً مواخذہ یعنی کہ گرفت باز پرسی ہوتی، جواب طلبی ہوتی، تو روئے زمین پر کسی چلنے والے کو نہ اللہ تعالیٰ چھوڑتا۔ جب بنی اسرائیل کی قوم نے اپنے 70 سرداروں کی بات بھی نہ مانی، نہ سنی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے قوم کی بے راہ روی کا گلہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی کہ جن کے نبی اللہ تعالیٰ سے ان کی شکایت کریں گے؟ کیسے وہ قوم کامیاب ہوگی کہ جس پر اتنے احسان ہوئے پھر بھی وہ نافرمانی کرتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے سامنے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی شکایت کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ یہ کیسی قوم تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں نے نافرمانوں کے لیے تجھے ایک حجت یعنی کہ معجزہ عطا کرتا ہوں، تاکہ یہ باغی قوم زبان حال سے اعلان کرے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر ہے، اور تورات بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ وہ معجزہ کیا تھا کہ وہ طور پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے رہتے تھے، اس پہاڑ کو بنی اسرائیلی قوم پر سائبان کی طرح ان کے سروں پر چھا گیا،
اور زبان حال سے کہنے لگا اے بنی اسرائیل اگر تم میں عقل و ہوش باقی ہے اور حق و باطل کی تمیز موجود ہے تو گوش حق نیوس یعنی کہ وہ کان جو ہمیشہ حق بات سنتا ہو سے سنو کہ میں اللہ تعالیٰ کا نشان بن کر تم کو یقین دلاتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے یہ موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہے، اور وہ شریعت، وہ تورات جس کے اندر تمہاری رہنمائی ہے، وہ تورات جو میرے اوپر اتری، مجھے پر عطا کی گئی، اور میں وہ پہاڑ ہوں کہ جس پر موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے رہے ہیں، میں وہ پہاڑ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس امر کی شہادت ہے کہ جب انسان کے سینے میں اللہ تعالیٰ، جب ان لوگوں نے پتھر کو، اس پہاڑ کو دیکھا، صحیح شکل میں دیکھا، تو وہ حیران ہو گئے۔ اس امر کی شہادت ہے کہ جب انسان کے سینے میں دل کی نرمی سختی سے بدل جاتی ہے تو پھر وہ پتھر کا ٹکڑا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے، اور رشد و ہدایت اس میں کسی جانب سے بھی سرایت نہیں کر پاتی۔ دیکھو میں پتھر کے ٹکڑوں کا مجموعہ پہاڑ ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے کس طرح عبودیت یعنی کہ اطاعت شاری کر رہا ہوں، خدمت گزاری کا مظاہرہ کر رہا ہوں، مگر تم ہو کہ انانیت یعنی کہ غرور، گمنڈ، غیر ذمہ داری کے ساتھ کس حالت میں ہو کہ نہیں کو ہاں میں بھی بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیوں حق اور سچ کی پہچان نہیں کرتے؟ کیوں تمہارے دل پتھر جیسے ہو گئے ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں؟ اس نقشے کی تصویر جو نقش کشی کی ہوئی ہے وہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 74 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جی ان کے دل پتھر جیسے ہو گئے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ جب اس قوم نے دیکھا کہ پہاڑ تور ہمارے اوپر کھڑا ہوا ہے، کہیں ہمارے اوپر نہ گر جائے، تو انہوں نے وقتی طور پر معافی مانگی۔ کتنی دیر تک مانگی اور اس کے بعد کیا کیا، انشاءاللہ العزیز ہم آگے اس کو بیان کریں گے، کیونکہ بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو بہت زیادہ لمبی کر دیتے ہیں، ٹائم نہیں نہ ہوندا ساڈے کولوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کرکٹ دا میچ لگا ہوئے تے جناب 2-3 گھنٹے اسی بہ سکتے ہیں۔ ہاں جی، فلم لگی ہوئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا، وہ 3-3 4-4 گھنٹے میں ہم دیکھتے ہیں۔ کہیں مجرا لگا ہو تو وہاں 2 گھنٹے دیکھتے ہیں، نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے۔ درس قرآن ہو وہ 4-5-6 منٹ کا نہیں ہم نے سننا، فلم لگی ہو، مجرا لگا، وہ ہم سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔